افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی، یا یہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں کا اس پر جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ سو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت اور علم، اور ان کو ہم نے بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ پھر ان میں سے کسی نے ان کو مانا اور کوئی ان سے ہٹا رہا، اور ایسوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی یہود کی بری خصلتوں کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں، اور ان کو بڑی سلطنتیں ملی ہیں۔ فرمایا ان کو اگر کوئی سلطنت مل جائے تو یہ تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ لوگ حسد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضل عطا فرمایا ہے اور جو جاہ و جلال اور علم عطا فرمایا ہے، اس پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ تمہارا حسد کس بات پر ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کس بات پر ہے؟ اس بات پر، اگر اس بات پر ہے کہ سلطنت تمہاری تھی اور وہ ان کو مل گئی، تو یہ بات تو ہے ہی نہیں، تمہاری سلطنت تو ان کو نہیں دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر سلطنت کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا ہے تو وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ علم اور فضل عطا فرمایا گیا ہے، تو اس پر تمہارا حسد بنتا ہی نہیں ہے۔ حسد کرنا تمہارا نامعقول بات ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں اگر سلطنت مل بھی جائے پھر بھی تم لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کچھ نہ دو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ علم اور حکمت لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ما آتاہم اللہ من فضلی سے مراد فرمایا گیا کہ یہ نبوت مراد ہے اس سے، کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہود کو
اصل خلش اور حسد یہی تھا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت کا سلسلہ روک کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ہی ہونا چاہیے۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دے دیا کہ بنی اسرائیل کی دو شاخیں تھیں، آل ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں تھیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے نبی بن کر آئے، تو فرمایا گیا کہ یہ سلطنت اور یہ نبوت کا سلسلہ کچھ الگ نہیں بلکہ وہی سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ حسد کے بارے میں فرمایا گیا، دوسرے آدمی کی نعمت کی زوال کی خواہش دل میں رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کی کوئی خوبی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، کوئی کمال دنیاوی ہو یا دینی ہو، روحانی ہو، وہ دیکھ کر اس کے زوال کی، اس کے ختم ہونے کی خواہش کرنا یا کوشش کرنا حسد کہلاتا ہے۔ اور یہ فرمایا حرام ہے، یہ حسد کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے کوئی خوبی عطا فرمائی، کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، تو اس بات پر گویا ناراضگی کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ نے یہ خوبی اسے کیوں عطا فرمائی، تو یہ حسد کرنا اسی وجہ سے حرام فرمایا گیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ کوئی خوبی کسی کی دیکھو، کوئی کمال دیکھو، تو وہ اللہ کے فضل سے اس کو ملی ہے، لہٰذا تم بھی اللہ کا فضل مانگا کرو، تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں بھی اپنا فضل عطا فرمائے گا، تمہیں بھی کوئی کمال اور خوبی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں بغض اور حسد نہ رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے تم پشت پھیرو، اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلقات کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اس لیے حسد سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا سا مرض چل پڑا ہے، اور وہ ہے حسد، اور بغض ایسی خصلت ہے کہ جو مونڈ دینے والی ہے، اور میری مراد اس سے بالوں کا مونڈنا نہیں بلکہ نیکیوں کا مونڈنا ہے، یعنی نیکیوں کا ختم کرنا ہے۔ فرمایا حسد خواہ دنیاوی چیز پر ہو یا دنیاوی، دونوں حرام ہیں۔ البتہ حسد کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے غبطہ کہا جاتا ہے۔ حسد دوسرے کی کمال اور خوبی کو دیکھ کر اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ خوبی نہیں ہونی چاہیے، یہ کمال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، مجھے وہ حاصل ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کو حسد کہا گیا۔ اور غبطہ کا معنی فرمایا گیا کہ کسی کی خوبی اور کمال دیکھا، دنیاوی یا دینی، تو فرمایا کہ دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کے پاس بھی یہ خوبی رہے اور مجھے بھی ایسی خوبی مل جائے۔ فرمایا کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز اچھی ہے، یعنی اگلے کی نعمت کی زوال کی تمنا نہیں کر رہا بلکہ ویسی خوبی دیکھ کر اللہ سے ویسی خوبی اپنے لیے بھی چاہ رہا ہے اور مانگ رہا ہے، تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ تو فرمایا یہ چیز تو اچھی ہے، اور حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد،
کہ جب حسد کرنے پر آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔